ہمارے کچھ صاحبان اقتدار اور صاحبان طاقت و ثروت لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ شاید پابندیاں لگا کے آپ حق کو چھپا کے کتمان حق کر کے اس عظیم پاور کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو میرے مالک کریم کی پاور ہے، کیونکہ دین اسی کی پاور ہے اور دین اسی کی پاور کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جو اس دین کے ساتھ ٹکراتے ہوئے کبھی سوشل میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، یہ تو پابندیاں ہیں ہی ہیں، اس سے بڑھ کر آگے پاکستان کی عدلیہ میں ہمارے لیے انصاف نہیں، پاکستان کے میڈیا میں ہمارے لیے خبر دینے کی گنجائش نہیں۔ میں ان سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہم جناب غیر جانبدار ہو کے بالکل تمام پاکستانیوں کے نمائندہ لوگ ہیں اور ہم بالکل حق اور سچ دکھاتے ہیں۔ اگر تم واقعتاً سچ دکھانے والے ہو تو میں آج ایک سوال اپنا نہیں، یہ میرے سامنے شہداء کی تصاویر ہیں، آپ کے سامنے شہداء کی تصاویر ہیں، ان سب کا ایک سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ سوال سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال ہے، بلکہ یہ سوال ان شہداء کے بچوں، ان کے خاندان کی طرف سے ہے، اور سب سے پہلے میں ان کے حق میں آنے والی ایک قرآن کی آیت کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ میرے مالک نے فرمایا جس نے کسی مومن کو مارا بلا وجہ جان بوجھ کے ایک مومن کو قتل کیا، اس کی جزا جہنم ہے۔ اللہ اس پہ اپنا غضب، اس پہ اپنی لعنت ڈالنے والا ہے۔ میرا اتنا سوال ہے، پاکستان میں جناب اعلیٰ ہم نے دیکھا کوئی اقلیت کا جناب کتا کیا مرے، کتا تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان میں اقلیت کے مندر کی دیوار گر جائے تو پاکستان کی عدلیہ سموٹو لے لیتی ہے، پاکستان کے جناب اعلیٰ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ججوں کا عدل بیدار ہو جاتا ہے، لیکن فیض آباد میں 8 لاشیں گرتی ہیں، لاہور سے لے کے کراچی تک، بلکہ کراچی سے لے کے وزیر آباد تک 34 لاشیں گرتے ہیں، حویلیاں میں 4 لاشیں گری ہیں۔ پھر چوتھا شہید ہمارا علی حیدر بھائی دنیا سے رخصت ہوا، نہ میرے پاکستان کا عدل بیدار ہوا، نہ میرے پاکستان کے سپریم کورٹ کے بیٹھے ججوں کے ضمیر جاگے، نہ میرے پاکستان کے کسی جج نے دھمکی دی اگر تم نے 24 گھنٹے میں FIR نہ کیا تو میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا۔ میرا اتنا سوال ہے، ایک مندر کی دیوار گرے تمہارا عدل بیدار ہو جائے اور لاشیں گرے، ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں لاشیں گرے اور تمہارا عدل بیدار نہیں ہوا، تو آج شہیدوں کے وارث تم سے پوچھ رہے ہیں، آج شہیدوں کے بچے تم سے پوچھ رہے ہیں، کیا میرا بابا پاکستانی نہیں تھا؟ کیا میرا بھائی پاکستانی نہیں تھا؟ آج شہیدوں کی بہنیں پوچھ رہی ہے، کیا میرے بھائی کا ID کارڈ پاکستانی تسلیم نہیں ہوتا تھا؟ آج علی حیدر شہید کا بوڑھا باپ تم سے سوال کر رہا ہے کہ میں چکی چلانے والا بوڑھا بابا ایک اپنے بیٹے کے سہارے پہ چکی بنائی کہ جو آٹا بھی اٹھاتا تھا، گندم بھی اٹھاتا تھا، وہ مضبوط بازو والا میرا بازو تو چلا گیا، اب کون ہے جو کہ میرا سہارا بنے؟ یہ سوال ہے میڈیا والوں سے، آج کوئی کیمرہ لے کے نہیں آیا، آج کوئی نہیں آیا پوچھ رہے ہاں آپ کو بابا کے بغیر کیسا گھر لگ رہا ہے؟ آج کوئی لیڈیز جناب اعلیٰ کر نہیں آئی جو علی حیدر کی بہنوں سے پوچھے تم 8 بہنوں کا اکیلا بھائی رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا بے جرم و خطا مارا گیا، بتاؤ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے حکمرانوں میں سے کون آیا؟ آج کوئی نہیں آیا۔ آج
اس بوڑھے باپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آج مبشر شہید کا بیٹا اپنی ماں سے بھی پوچھتا تو ہوگا، اماں بتاؤ میرے بابا کو کیوں مارا گیا؟ تو وہ بتائے گی کہ تیرا بابا تو نعرہ لگا رہا تھا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ۔ وہ بتائے گی تیرا بابا تو صرف اور صرف نعرے لگا رہا تھا، رسول اللہ کے اس جنگ میں مار دیا گیا،